جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگوں کے خلاف ثبوت بھی تھے، شواہد بھی تھے بقول ایف آئی اے کے، اور جب آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو وہی ایف آئی اے کہتی ہے کہ ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہے اور آگے اس کیس کو پرسو نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے نتیجے میں پھر بریتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسحاق ڈار صاحب کا تو خیر جو ڈائریکٹ آپ لوگوں نے ترامیم کی ہیں نیب کے قوانین میں، اس کے نتیجے میں عدالت نے آج کہہ دیا کہ کیس کین ناٹ پروسیڈ اینی فردر، تو اس کو وہیں پر ختم کر دیا، بند کر دی، کلوز کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بیرسٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ نے رول آف لا کی بات کی، تو کسی حد تک تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں رول آف لا کی بات کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے، لیکن اس کی اصل روح تک نہیں پہنچا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، جس طرح سے نون لیگ کے لوگوں کو، جس میں دانیال عزیز کا نام آتا ہے، جس میں طلال چودھری کا نام آتا ہے، جس میں ہمارے دیگر اور ساتھیوں کے بھی نام آتے ہیں، تو پھر اسی طرح سے وہ سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نظام کے لاڈلے رہے ہیں اور نظام کے لاڈلے کسی حد تک اب بھی وہ ہیں۔ تو باقی جہاں تک عدالتوں کی بات ہے، اگر پاکستان میں رول آف لا ہوتا تو مجھے بتائیں کہ جو فرح صاحبہ کے اوپر الزامات ہیں، جن کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے ثابت ہوئے ہیں، جن کی آڈیوز آ چکی ہیں، جن کے اوپر اینٹی کرپشن کے مقدمات قائم ہوئے، اور عمران خان صاحب جو کہ بڑے قانون کے اور قانون کے علمبردار بننے کی کوشش کرتے ہیں، خود پرویز لائی کی حکومت کے ذریعے اس کے اوپر سے مقدمات آ کر خارج کروائے، جن کے قدموں کے نشان عمران احمد خان صاحب کے گھر تک جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں، قانون صاحب کے لیے برابر ہونا چاہیے، یہ امتیازی سلوک ختم ہونے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عدالتوں کو فیس کیا ہے، جھوٹے مقدمات میں جیلیں بھگتی ہیں۔ جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا، اگرچہ ہمارے ان فیصلوں پر تحفظات تھے اور اگرچہ ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے واپس آئے، قانون کے آگے سرنڈر کیا، عدالت جیلوں میں رہے اور پھر عدالتوں کو اور قانون کو فیس کیا۔ آج مریم نواز صاحبہ بری ہوئی ہیں تو عدالتوں سے بری ہوئی ہیں، آج کیپٹن صفدر صاحب بری ہوئے ہیں تو عدالتوں سے ہوئے ہیں، آج اگر ڈار صاحب بری ہوئے ہیں تو عدالت کے ذریعے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے، لیکن اگر کوئی فیورز ملی ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو ملی ہیں، اور جو کہ ساروں کے سامنے ہے۔ جی کول شوزب صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ احتشام۔ دیکھیں، آپ کا جو بنیادی آرگیومنٹ تھا، میں اسی میں سے تھوڑا سا پک کر لیتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ اپنے دور حکومت میں کیسز ختم ہوتے ہیں، اور ابھی جو یہ محترم فرما رہے تھے، ان کی سب کی بریت انہی کے دور حکومت میں ہوئی ہے، یا تو یہ لوگ بری ہوئے، یا ان کے خلاف جو گواہان تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جن میں مقصود چپڑاسی صاحب سمیت 4 گواہوں کے جو ایف آئی اے کے کیس کے مین شاہد تھے، مین گواہ تھے۔ 16 ارب روپے کا جو منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف صاحب پہ تھا اور ان کے بیٹے پہ 25 ارب کا، اس سے ان کی بریت ہوئی اور مقصود چپڑاسی صاحب دنیا سے چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب جو رضوان صاحب گئے، اس پہ آپ نے بڑا افسوس کا اظہار بھی کیا تھا، شاید ایک آدھا پروگرام بھی آپ کا میں نے دیکھا تھا کہ اس پہ آپ نے کیا تھا اور سوالات اٹھائے تھے، اور ایف آئی اے اب ان کے انڈر ہے، انکوائری تو ہونی چاہیے تھی کہ یہ کیسے ہوا، اتنا بڑا کوئنسیڈنس کیسے ہوا کہ نون لیگ کی حکومت جیسے ہی آئی یہ سارے گواہان دنیا سے چلے گئے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے انہی کے دور حکومت میں پاکستان سے فرار ہوئے تھے بطور وزیر خزانہ۔ یہ کوئی پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت نہیں آئی تھی، ان کے اپنے دور حکومت میں ہی عدالت نے انہیں بلایا تھا اور وہ یہاں سے دوڑ گئے تھے، اور یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو وعدہ معاف گواہ بنے تھے، جنہوں نے اقرار نامہ کیا تھا کہ حدیبیہ پیپر مل کے جو پیسے کھائے گئے ہیں اس میں نواز شریف اور شہباز شریف دونوں جو ہے وہ کلپریٹس ہیں۔ تو اب پھر اتنی شارٹ ٹرم میموری پتہ نہیں کیوں ہے عدالتوں کی بھی اور ان مجرموں کی بھی، کہ ساری سلیٹیں وائٹ ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ سسٹم کا لاڈلا وہ ہے جو یورپ سیر کرنے گیا ہوا ہے اس وقت، سسٹم کا لاڈلا وہ ہے جس کو پلیٹلیٹس کاؤنٹ کی کمی کی وجہ سے
بہانہ بنا کے یہاں سے نکالا گیا تھا اور قطر سے خاص جہاز ایمبولینس آئی تھی اور جس میں بیٹھتے ہوئے حشاش بشاش یہاں سے کنی کترا کے اور لندن چلے گئے تھے اور آج 3 سال بعد وہ وہاں سے یورپ گھومنے چلے گئے. اس وقت جب سسٹم کے لاڈلے کے خلاف ان کی اپنی پارٹی کے بندے نے بتایا کہ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کو بطور سازش گارڈ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر ارشد شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے قتل کی جتنی اسکیمیں بناتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے بنتی ہیں اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ وزیر آباد میں کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. سو مریم صاحبہ اگر پروف کر سکتی تو اپنی جو رسیدیں تھیں جو لندن تو کیا پاکستان میں بھی ان کی جائیدادیں بقول ان کے نہیں تھیں وہ دے دیتی, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی رسیدیں دے دیتی. اسحاق ڈار صاحب کو اپنے دور حکومت میں بھاگنے کی ضرورت نہ پڑتی اور جب عدالتیں ان کو بلا رہی تھیں تو اس وقت وہ آ کے اپنی رسیدیں پیش کرتے. ہم نے بھگتے اپنی حکومت میں, میں نے کیس 5 بھگتے ہیں اور کئی قسم کی ڈیفیمیشن بھگتی ہے. ہمارے اور لوگوں نے, اعظم سواتی صاحب نے کیس بھگتے, سبطین صاحب جو اس وقت ہمارے اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے 6 مہینے جیل میں بیچارے کاٹ کے آئے ہیں, اپنے ہی دور حکومت میں کیس بھگتے ہیں اور اپنے آپ کو عدالتوں سے کلیئر کرایا, ثبوت دیے تو باہر آ گئے. یہ ان کا کوئی نظام ہی نرالا ہے کہ جب تک ان کی حکومت نہ ہو یہ واپس نہیں آتے. اور اس کی میں آپ کو شواہد وہاں سے دیتی ہوں. آپ ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں, خرم دستگیر صاحب ان کے بڑے سینئر منسٹر ہیں, ان کا بیان اٹھا کے چلائیے جو رجیم چینج سے ریلیٹڈ تھا, جو نیب سے ریلیٹڈ تھا اور ان کی ساری اعلیٰ جو کابینہ کے ممبرز سمیت ان کی جو مین پارٹی لیڈر ہے ان کے بارے میں تھا کہ جناب ان کے تو وہ سارے پھنستے ہیں, ان کے سب کے کیسز ہیں. سو اس سے زیادہ اب اور میں آپ کو کیا اس پہ بات کروں گی, یہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کا جو نظام ہے عدالت کا, انصاف کا, وہ 120 میں سے اگر پہلے شروع کے 10-20 نمبروں میں آ جائے تو پھر اس طرح کی ڈیبیٹ میرے خیال میں بیرسٹر صاحب آپ کو اور یا مجھے یہاں بیٹھ کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارا خود بخود کانفیڈنس بھی بحال ہوگا اور عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ ان چیزوں کو انڈورس کریں گے کہ یہاں پر کوئی ناانصافی نہ ہو رہی ہو. عمران خان کی جہاں تک آپ نے بات کی, 28 FIRs پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہ کٹی ہیں پاکستان کے طول و عرض میں, اور اگر نہیں کٹی تو وہ ایک FIR نہیں کٹی جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ اپنی مدعیت میں 3 طاقتور ترین لوگوں کے نام دے رہے تھے, وہ FIR پاکستان میں پنجاب میں نہیں کٹ سکی. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں گے رول آف لا کتنا زبردست ہے اور ان کی حکومت کے دوران کتنی انصاف کی جو ہے وہ نہریں بہہ رہی ہیں اور کتنے مظلوموں کو یہاں پہ انصاف مل رہا ہے. انصاف صرف ان کو مل رہا ہے, کلین چٹس انہی کو ہی مل رہی ہے, پہلے بھی ملتی رہی, اب بھی مل رہی ہے. عوام یہ سب کچھ دیکھ کے اس وقت کڑوی گولی کی طرح نگل رہے ہیں لیکن ہضم نہیں کر رہے ہیں, اسی لیے سسٹم سے وہ آوازار ہوئے ہوئے ہیں. اور ان کی مہربانی ہے کہ اور زیادہ لوگ جو گھر رہ بھی گئے تھے نا, کوئی 4-6 لوگ, وہ بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کے پیچھے آ کے کھڑے ہیں. اور اسی لیے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے, اور وہ الیکشن ہی تو یہ کروانا نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کی کانپیٹ پتہ ہی نہیں کہ الیکشن ہو گئے تو یہ ان کا بالکل گول ہے یہاں سے اس طرح. علی گوہر بلوچ صاحب وہ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں انصاف صرف آپ کو مل رہا ہے اور کسی کو انصاف نہیں مل رہا, اور جو مثالیں وہ دے رہی ہیں, اور اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پہ دیگر جتنے بھی واقعات ہوئے آپ کے دور حکومت میں اگر ان کا تذکرہ کیا جائے, ارشد شریف صاحب کے گھر والے ابھی تک انصاف کے منتظر ہیں, اعظم سواتی ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, آپ کے سیاسی حریف ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ انصاف کے منتظر ہیں. دیگر بہت سارے ایسے لوگ جیسے کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین PTI کے اوپر 20 سے اوپر FIRs ہوئی ہیں, اور بہت سارے صحافی ہیں جن کے اوپر FIRs وغیرہ ہوئی ہیں, وہ بھی انصاف کے منتظر ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ آپ کے دور حکومت میں انصاف مل رہا ہے تو یا شہباز شریف صاحب کو مل رہا ہے, یا حمزہ شہباز صاحب کو مل رہا ہے, یا مریم صاحبہ کو مل رہا ہے, یا کیپٹن صفدر کو مل رہا ہے, یا آج اسحاق ڈار صاحب کو مل گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے اور یہ FIR کی بات کر رہی ہیں, تو پھر جس وزیر اعلیٰ سے انہوں نے فرح گوگی کے کیس ختم کروائے ہیں اس سے کہیں نا کہ وہ ان کی FIR چوک کرے. وہ ان کی FIR چوک, پنجاب میں ان کی حکومت ہے, پشاور میں ان کی حکومت ہے KPK میں, پھر ان کی گلگت بلتستان اور کشمیر میں حکومت ہے. ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری, اور کتنے پاکستان پہ انہوں نے حکومت کرنی ہے.